من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، کل کی گفتگو یہاں پر ختم ہوئی کہ جس وقت حالت نزع کا آغاز ہو جائے گا تو اس وقت اس حالت نزع کی علامات کیا ہوگی۔ کل حالت نزع کی علامات آپ کو بیان کی، اب آ جاتی ہے باری اس چیز کی کہ جس وقت حالت نزع کا آغاز ہو جائے تو اس کے قریب کے لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور وہ کیا ہیں۔ میرے دوستوں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نزع کی حالت ہر ایک کے اوپر آنی ہے، ہر ایک نے نزع کی کیفیت سے گزرنا ہے۔ کچھ گزریں گے اس انداز سے کہ ایک لمحے میں اس کی نزع کی جو دورانیہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور کچھ گزریں گے اس انداز سے کہ اس کی نزع کی حالت بڑی لمبی ہو جائے گی، اور وہ جتنی لمبی ہوگی اتنی اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی۔ اس نزع کی حالت کی جو سختی ہے یہ ایک ایسی سختی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہ دعا فرمایا کرتے جس وقت حضور کے وصال کی گھڑیاں قریب تھی، حضور کے قریب پانی کا پیالہ تھا، آپ پانی کے پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے، اپنے چہرے کے اوپر پانی پھیرتے اور ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا میرے پہ موت کی سختی کو آسان فرما، میرے لیے موت کے لمحے آسان فرما۔ دوستو، جب وہ امام الانبیاء یہ دعا مانگے تو پھر ہم لوگ پیچھے کیا بچتے ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ اس وقت کی تیاری رکھے، اس وقت کے لیے دعا کرے کہ اللہ موت کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور یہ لمحے آسان کرے۔ ان لمحوں سے ہر ایک نے گزرنا ہے، کچھ گزریں گے جو ایک لمحے میں گزر جائیں گے۔ عزرائیل ہاتھ رکھے گا اور روح کھینچ لے گا، یوں جیسے مکھن میں سے بال نکلا ہے، اور کچھ ایسے ہوگی کہ نزع کی کیفیت شروع ہوگی اور وہ لمبی ہو جائے گی، کسی کی 2 دن پہ، کسی کی 3 دن پہ، کسی کی 1 گھنٹے پہ۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کی 15 دن تک بھی نزع کی کیفیت چلی ہے، اور وہ ہوتا کیا ہے کہ جان نکلتی ہے تو کسی نہ کسی عضو میں پھنس جاتی ہے، کہیں ٹانگ سارے جسم سے نکل گئی، ٹانگ میں پھنس گئی، سارے جسم سے نکل گئی، سینے میں پھنس گئی، سارے جسم سے نکل گئی، یہ جسم کے لو کے اندر پھنس گئی، ایک بال کے اندر پھنس جاتی ہے، اور وہ جتنی دیر تک جان پھنسی رہتی ہے انسان زندگی موت کی کشمکش میں رہتا ہے، اور وہ لمحے اس کے لیے انتہائی تکلیف کے ہوتے ہیں۔ اور لیکن اس کے اندر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو اجر دے گا، اس لیے کہ وہ لمحہ ہے جب بندے نے کوئی زندگی میں گناہ کیا ہے، اس کا گناہ دھویا جا رہا ہوتا ہے، اس کا گناہ معاف کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے بدلے میں اجر دیا جاتا ہے، تو وہ بندے کو صاف کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کتنا وقت لگ جائے دوستو اس کی خبر نہیں ہے۔ اسی لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لمحوں کو ہمارے اوپر آسان کر دے، کوئی گناہ رکاوٹ نہ بن جائے اور یہ نزع کی کیفیت لمبی ہو جائے۔ تو دوستو، پھر جس وقت کسی کے اوپر نزع کی یہ حالت طاری ہو جائے، جو کل میں نے آپ کو علامات بتائی تھی، وہ علامات ظاہر ہو جائیں تو پھر قریب کے لوگوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری قریب کے لوگوں کی یہ ہے کہ جس کے اوپر یہ نزع کی حالت طاری ہوئی ہے اس کی چارپائی کو اس انداز سے کر دے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ ہمارے علاقے کے اندر جو ہے شمالاً جنوباً کر دے، ادھر سورج طلوع ہو رہا ہے، ادھر جو ہے سورج غروب ہو رہا ہے، قبلے کی سمت یہ بنتی ہے، تو چارپائی کو شمالاً جنوباً کریں گے تو جس کے اوپر نزع کی کیفیت ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف آ جائے گا۔ جب وہ کروٹ لے گا ہلکی سی، جب وہ کروٹ لیتا ہے تو انسان کا چہرہ جو ہے وہ پھر اس وقت جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی سونے کے بھی آداب میں سے یہ ادب ہے کہ جس وقت سوئیں تو اس انداز کے ساتھ کہ دایاں ہاتھ چہرے کے نیچے ہو اور چہرہ قبلے کی طرف ہو،
تو اس وقت جب نزع کی حالت طاری ہوگی اس وقت بھی اس کی چارپائی کو شمالن جنوباً کر دیا جائے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے قریب وہ لوگ رہیں جن کے لیے نیکی کی گواہی دی جاتی ہے، جن کے لیے حسن ظن رکھا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اس شخص کے قریب رہیں جس کی اوپر نزع کی کیفیت ہے، جو اس کی موت کو اوپر راضی نہیں ہیں، یعنی کہ کچھ لوگوں کا خیال یا کچھ خیال رکھتے ہیں کہ مر ہی جائے، جان ہی چھوٹ جائے، جس کے دل میں ایسی کیفیت ہے وہ اس کے قریب نہ رہے۔ وہ لوگ اس کے قریب رہیں جو نیک ہوں، جن کے بارے میں اچھا گمان کیا جاتا ہے، اچھی گواہی دی جاتی ہے، وہ لوگ اس کے قریب رہیں۔ تیسری چیز، جس گھر کے اندر یہ معاملہ ہے کہ کسی شخص کی اوپر نزع کی حالت ہے، اس گھر کے اندر خوشبو جو ہے وہ سلگائی جائے یا اگربتی کا استعمال کیا جائے۔ اگربتی کا استعمال کیا جائے، گھر کے اندر خوشبو پھیلے، یہ تیسرے جو ہے وہ آداب میں سے ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو جنابت والے شخص کو اس کے قریب نہیں ہونا چاہیے، جنابت والے شخص کو بھی اس کے قریب نہیں ہونا چاہیے، اور جنابت والے کپڑے کو بھی پاس نہیں ہونا چاہیے۔ جنابت والے شخص سے مراد کہ جس کے اوپر غسل واجب تھا وہ شخص اس کے قریب نہ رہے، وہ چلا جائے اور جا کے اگر اس نے رہنا ہے تو غسل کرے اور پھر وہ اس کے قریب آئے، جنابت والا شخص اس کے قریب نہ رہے۔ دوسرا، اسی کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ جن عورتوں کے اوپر ماہواری آتی ہے یا جن عورتوں نے جو بچے کو جنم دیا ہوتا ہے، جنم جو دیا جاتا ہے اس کا جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور جو ماہواری آتی ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ حیض نفاس والی عورت قریب آنا چاہے تو آ سکتی ہے، لیکن جس کا حیض ختم ہو گیا، جس کا نفاس ختم ہو گیا لیکن اس نے جان بوجھ کے غسل نہیں کیا، ایسی عورت جنابت والی کہلائے گی، ایسی عورت اس کے قریب نہ آئے۔ دوستو، اور حکم بھی یہی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کسی کو کہا جاتا ہے کہ چلو آؤ چلیں نماز پڑھیں، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میری حالت نہیں کہ میں نماز پڑھوں، میرے پہ غسل واجب ہے، اور غسل اس کے اوپر کب کا واجب ہوا؟ صبح فجر سے پہلے کا، اور بات کس وقت کی ہو رہی ہے؟ ظہر کی، عصر کی، دن کی کسی وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو دوستو یہ یاد رکھیں، جس کے اوپر غسل واجب ہو گیا یہ ایک فطرتی عمل ہے، لیکن اس کے بعد جو جنابت کے اندر وہ وقت گزارے گا وہ جنابت کا ہے۔ وہ جو جان بوجھ کے غسل نہیں کرتا، جتنی دیر تک وہ جان بوجھ کے وہ عورت یا وہ مرد جو غسل نہیں کرتا بغیر کسی وجہ کے، ایسی عورت اور ایسے مرد کے اوپر اللہ اس کے فرشتے بلکہ زمین و آسمان کے سارے فرشتے ایسے شخص کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں جو بغیر کسی عذر کے اپنے غسل کو تاخیر کرتا ہے۔ تو دوستو، اگلا حکم یہ ہے کہ جنابت والا شخص اس آدمی کے قریب نہ رہے، اس جو ہے وہ جس کے اوپر نزع کی کیفیت ہے اس کے قریب نہ رہے۔ اور اسی کے اندر یہ بات ہے کہ جنابت والے کپڑے بھی گھر کے اندر نہیں رہنے چاہیے، کہ جن کپڑوں کے اوپر گندگی لگی تھی، غسل واجب ہوا تھا، وہ کپڑے بھی نہیں ہونے چاہیے، ان کپڑوں کو بھی دھو دینا چاہیے۔ اس لیے جہاں پر گندگی ہوتی ہے وہاں خدا کے فرشتے نہیں آتے، تو اس لیے ان کو فوراً سے ختم کرنا چاہیے۔ کسی کپڑے کے اوپر گندگی لگ گئی ہے، ہمارے اوپر تو اللہ کا احسان ہی بڑا ہے، حضور کی کملی والے، اس کملی والے آقا کے صدقے میں پہلی امتوں کے اندر کسی کی کپڑے کے اوپر گندگی لگتی تھی تو حکم یہ تھا کہ وہ کپڑا کاٹا جاتا تھا، اس کپڑے کو ختم کیا جاتا تھا۔ ہمارے اوپر تو حضور کے صدقے میں اللہ نے یہ مہربانی کی، ہمیں کپڑوں کے کاٹنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہم نے صرف وہ گندگی دھونی ہے، ہمارا کپڑا پھر صاف ہو جاتا ہے، پھر پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گندگی کو صاف کر دیا جائے تاکہ جتنی دیر تک وہ گندا کپڑا جس کے اوپر جو ہے وہ ناپاکی لگی ہے وہ جب تک گھر کے اندر رہتا ہے اس وقت تک اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور میں دوستو یہ بھی بتاتا چلوں، اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ عورتوں نے جب بھی کپڑے دھونے ہیں وہ دھونے ہیں، کوئی جمعے کو مشین لگاتی ہیں، کوئی اتوار کو مشین لگاتی ہیں، لیکن مرد جس کے کپڑے کے اوپر ناپاکی لگ گئی ہے اسے چاہیے کہ وہ فوراً سے اپنے کپڑے دھو دے، تاکہ مشین جب بھی لگے کپڑے کے اوپر میل کچیل رہے، اس کا مسئلہ نہیں، لیکن ناپاکی نہیں رہنی چاہیے۔ اور بالخصوص
جب نزع کی کیفیت کسی کے اوپر ہو تو اس گھر کے اندر ناپاک کپڑا موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر دوستو بات آ جاتی ہے کہ اس کے قریب کھڑے ہو کے توبہ کی تلقین کرو۔ نزع کی کیفیت طاری ہے، اس کے قریب کھڑے ہو کے توبہ کی تلقین کرو، اسے کہو کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ کے اندر دن بھر کے اندر یا زندگی کے اندر کہیں تجھ سے کوئی معاملات کے اندر خرابی رہی ہے، کہیں اللہ کی نافرمانی رہی ہے تو اس سے توبہ کر لے، اس سے استغفار کر لے، اسے توبہ کی تلقین کی جائے جس کے اوپر نزع کی کیفیت طاری ہے۔ اسی طرح دوستو اس شخص کے پاس جس کے پاس نزع کی کیفیت ہے دنیاوی باتیں نہ کرے بلکہ سورہ یاسین کی اور سورہ رعد کی تلاوت کرے۔ سورہ یاسین کا آپ کو سب کو پتہ ہے کہ 22ویں سپارے کے آخر سے شروع ہو کے 23ویں سپارے کے پہلے ربع تک رہتی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سورہ یاسین کو ان لوگوں کے قریب پڑھو جن کے اوپر نزع کی کیفیت طاری ہے، اپنے فوت ہونے والوں کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے سورہ رعد کی تلاوت۔ سورہ رعد چند جو ہے وہ رکوع کے اوپر مشتمل ہے اور وہ 13ویں سپارے پہ ہیں۔ 13ویں سپارے کے اندر یہ سورہ رعد ہے، یہ یاد رکھیں کسی کے اوپر نزع کی کیفیت طاری ہو اس کے قریب سورہ رعد کی تلاوت کرے۔ انصاری صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ 3 صورتیں ملتی ہیں، سورہ یاسین، سورہ رعد اور سورہ بقرہ، اس کی تلاوت کریں گے، اسی کے دوران ہی اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا اور اس کی جو ہے وہ جان نکل جائے گی، اس کی روح جو ہے وہ نکل جائے گی۔ اسی طرح سامعین محترم اگلی چیز آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے قریب کھڑے ہو کے کلمہ طیبہ کی تلقین کرو، لیکن کلمہ طیبہ کی تلقین اس طرح نہ کرو کہ جو ہے وہ اس سے یہ کہا جائے کہ تو کلمہ پڑھ، تو کلمہ پڑھ تو کلمہ۔ دوستو جس وقت اس طرح کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ پہلے ہی مشکل کے اندر ہے اور اس کی زبان سے یہ جملہ نکل جائے کہ میں نہیں کلمہ پڑھتا، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا کہ اس طرح نہ کہو کہ پڑھ کلمہ، بلکہ اس کے قریب کھڑے ہو کے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دو اور اس انداز کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ پورا پڑھ، اس طرح لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے کہ جب آپ پڑھیں گے تو وہ خود بخود اس کے کانوں کے ساتھ جب یہ ٹکرائے گا تو اس کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام یہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داخلہ جنہ، اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا، جس کا آخری کلام یہ ہوا۔ اب آپ نے تلقین کی، ہوتا یہ ہے تلقین کی، آپ نے کلمہ پڑھا تو جس کے اوپر نزع کی حالت ہے اس نے آپ کو سن کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن پھر وہ رک گیا، رکنے کے بعد اس نے پھر کوئی بات کی، جب اس نے درمیان میں پھر کوئی بات کی اس کے بعد پھر کلمہ شروع کر دیں۔ آخری کلام قریب کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے حقوق میں سے ہے، آداب میں سے ہے کہ قریب کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کا آخری کلام یہ ہو لا الہ الا اللہ محمد، اس کے بعد وہ کلام نہ کرے، اس کے بعد پھر یہی ہے کہ اس کلمے کے ساتھ ہی اس کی جان نکل جائے، پھر وہ حدیث طیبہ مکمل ہو جائے گی کہ جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہوا اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ تو دوستو بعد میں کوئی بات کی اس نے، اسے پھر کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ اس کے قریب کھڑے ہو کر اپنے لیے بھی دعا کرو خیر کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ یہ جو وقت آئے تو آسان آئے، اور اس کے لیے بھی دعا کرو اللہ اس کے معاملے کو آسان فرما دے، اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دے، اس کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ کریم آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے اوپر نزع کی کیفیت طاری ہے ایسے شخص کے پاس بیٹھ کے کوئی الٹا سیدھا جملہ نہ بولو، الٹا جملہ نہ بولو، اچھے جملے بولو، اسی لیے جو تم جملہ بولو گے فرشتے آمین کہیں گے، اور جس طرح وہ آمین کہیں گے کہ اسی طرح ہی ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے خیر کے کلمات بولو، اچھی دعائیں مانگو اپنے لیے، اس کے لیے دعائیں مانگو تاکہ اس کے معاملہ جو ہے وہ آسان ہو۔ اسی طرح میرے دوستو یہ بھی ایک بات ہے کہ کوئی تصویر جو ہے
اس کمرے میں نہ ہو، تصویریں ہٹا دی جائیں۔ اگر گھر کے اندر کتا رکھا ہے تو اس کتے کو بھی وہاں سے نکال دیا جائے۔ اسی لیے حضور نے کا یہ حدیث پاک ہے، جہاں تصویر ہوتی ہے یا جہاں کتا ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ جو شوکیہ کتے رکھے جاتے ہیں، جہاں یہ چوکی داری کے لیے ہو تو اور بات ہے، شوکیہ جہاں کتے رکھے جاتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ تو وہاں کتا ہے اس گھر کے اندر تو کتے کو ہٹا دیں، تصویر ہے تو تصویر کو وہاں سے ہٹا دیں، ان چیزوں کو وہاں سے ختم کر دیں۔ پھر دوستو آخری بات یہ آ جاتی ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو ہے وہ جو نزع کی کیفیت سے گزر رہا ہے اس کو سارے معاف کر دے۔ جو بھی قریب کھڑا ہے اپنی زبان سے جملہ بولے کہ ہم نے تجھے معاف کیا، کچھ کیا ہے نہیں کیا، یاد ہے نہیں ہے، اور اگر کسی کو یاد ہے تو اس بات کے اوپر اس کو یاد رکھ کے اسے کہیں کہ میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ سامعین محترم، جب بندہ معاف کرتا ہے تو پھر اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور ایسی میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ مشاہدہ دیکھا ہے۔ اپنی زندگی میں ایک ہماری اسی مسجد کے بابا جی تھے، اب اس دنیا میں بابا جی بھی نہیں رہے، ان کا جو ہے ان کی اہلیہ کا وصال ہوا، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ گھر چکر لگائیں۔ میں نے دیکھا اس کی کیفیت یہ تھی، میں نے جو ان سے وہ صورتوں کا بتایا، میں نے کہا ساری باتیں بعد میں، پہلے آپ اس کو معاف کر دیں۔ زندگی گزاری ہے آپ کے ساتھ اس خاتون نے، تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ تو وہ معافی کی طرف نہیں آتے تھے۔ ایک دن گزرا، 3 دن گزر گئے، تیسرے دن کی عصر کی نماز تھی تو مجھے کہنے لگے کہ وہ بڑی تکلیف میں ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ معاف کر دیں، آپ معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا۔ گئے گھر اور ساتھ ہی واپس آ گئے کہ اس کی جان نکل گئی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی اور جا کے گھر کہا کہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے تجھے معاف کیا، ادھر کہا کہ میں نے معاف کیا، ادھر اس کی جان نکل گئی۔ تو سامعین محترم، یہ معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے بڑے پیارے ہیں، اس لیے وہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو دوسروں کو تکلیف دے یا کسی صدر معاملہ۔ تو جب تک بندہ معاف نہیں کرتا تو اس وقت تک وہ بات اس کے لیے آسانی نہیں ہوتی۔ اور دوستو کہیں پر میاں بیوی کا معاملہ آ جائے تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اونچ نیچ ہونی ہی ہونی ہے۔ یہ عورت پسلی کی نرم ہڈی سے، ٹیڑھی ہڈی سے بنی ہے، تو یہ ہو جاتا ہے معاملات۔ تو اس کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان مرد سخت ہو جائے، بلکہ بیوی کی کوئی اونچ نیچ کے اوپر بیوی کو معاف کر دینا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے جو ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ملتی ہے کہ ایک شخص آیا اپنی بیوی کی شکایت لگانے کے لیے، تو حضرت فاروق اعظم وہ گھر دروازے پہ تھا تو واپس چلا گیا، تو وہ آپ پیچھے گئے، اس نے کہا تو آیا تھا؟ تو حضرت عمر سے وہ کہنے لگا کہ عمر میں تو آیا تھا شکایت لگانے کے لیے، تو گھر سے آپ کی زوجہ جس انداز سے آپ سے بات کر رہی تھی تو میں نے کہا یہاں پر تو گھر کے اندر ہی یہ بات ہے، تو ہم جو ہے وہ پھر میں نے کیا شکایت کر دی ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا جہاں وہ میرے لیے آسانیاں کرے، میرے کپڑے دھو دے، میرے لیے کھانا بنا دے، سارے معاملات کر دے، اگر وہ کہیں کچھ کہہ بھی دے تو اس کے لیے درگزر کیا کرو، اس کے لیے معاف کیا کرو۔ حضور نے اپنی آخری جملوں میں یہ بات کہی تھی کہ نماز جماعت سے ادا کرنا اور اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ یہ تمہارے ماتحت ہیں۔ تو میرے دوستو یہ مرد اور بیوی کے معاملہ ہے، تو جہاں جہاں جس کا جو تعلق ناتا ہے، جس کی اوپر نزع کی کیفیت ہے، اس کو معاف کر دیں۔ آپ معاف کریں گے تو خالق کائنات بھی اس کے لیے آسانیاں کر دے گا۔ یہ ان باتوں کا خیال کیا جائے گا تو انہی باتوں میں سے کسی بات کے اوپر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر کے اس کی روح کو جو ہے وہ نکال لے گا اور بندہ سکون کی حالت کے اندر آ جائے گا۔ جب جان نکل جائے گی اب اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا